بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان کے دنوں میں کسی دن روزہ چھوڑ دے جب کہ اس نے کوئی شرعی عذر اور بیماری بھی نہ ہو، تو اس کے بعد خواہ وہ ساری عمر روزے رکھے، وہ اس کے لیے رمضان میں چھوڑے ہوئے روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ کہ اگر جان بوجھ کے بلا وجہ روزہ چھوڑے تو اس کے بدلے میں قضائی میں وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس روزے کا ثواب، اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی اہمیت یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے۔ ایسی حالت میں رمضان کے کسی ایک روزے کو قصداً چھوڑنا اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہایت سنگین جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آدمی اگر ساری عمر روزہ رکھے تو وہ اس کے اپنے فیصلے کے تحت ہوگا، نہ کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا، اب بعد میں وہ اپنی مرضی سے رکھ رہا ہے۔ تو بلا شبہ کوئی بھی دوسرا عمل خدا کے حکم کی قصداً خلاف ورزی کی تلافی نہیں بن سکتا۔ اس پہ آپ غور کیجئے، اس دنیا میں پانی کا جتنا ذخیرہ ہے اس کی ایک ایک بوند کا مالک خود اللہ ہے۔ اس دنیا میں مختلف قسم کی جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں ان کا غیر مشترک مالک بھی صرف ایک اللہ ہے۔ اس قسم کی تمام چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو یہ تمام چیزیں انسان کو عطا کرتا ہے، یعنی یہ بھی خدائے ذوالجلال ہی ہے جو انسان کو ہر قسم کی چیزیں دے رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں خود رب کائنات جو ساری کائنات کی ساری چیزوں کا مالک ہے اور پھر میرا بھی وہ مالک ہے، تو وہ خود یہ حکم مجھے دے کہ فلاں مہینے کے دنوں میں دن بھر میں تم نے پانی اور میری پیدا کی ہوئی غذائیں وغیرہ تم نے استعمال نہیں کرنی، تو یہ انسان کی انسانیت کے سراسر خلاف ہے کہ وہ رزق کے خالق اور مالک کی ممانعت کے باوجود اس کے دیے ہوئے رزق کا ایک دانہ بھی استعمال کرے۔ یعنی وہ اللہ نے منع کر دیا، اللہ کی سب کچھ تھا اور پھر میں بھی اللہ کا تھا، مجھے اللہ نے کہا کہ تو نے یہ نہیں کھانا، تو یہ کتنی بری بات ہوگی کہ میں حکم خداوندی کی ایسی خلاف ورزی کے بعد انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں بے جگہ بنا لیتا ہے۔ یعنی وہ اس کی کیا حالت ہوگی اس مالک کے سامنے، جس مالک نے آپ کو روکا ہے کہ آپ نے اس کمرے میں داخل نہیں ہونا، سارا پھرتے ہیں لیکن آج یہاں نہیں آنا آپ نے، تو آپ کی مجال ہے کہ چلے جائیں، لیکن جب آپ دلیر ہو کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ مالک آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسی طرح یہ کائنات کی ہر چیز، کھانے پینے جو ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں منع کر دیا کہ جناب رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں نے نہیں کھانا پینا اور یہ کاموں سے آپ نے رکنا ہے، تو اب اگر کوئی بندہ یہ کر رہا ہے تو وہ کتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے سامنے۔ تو اب چاہے وہ ساری زندگی بھی رکھتا رہے تو وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کی اس نے نافرمانی کر دی ہے۔ تو یہ خدا نے خود براہ راست بندے کو حکم دیا ہے، تو بندہ جب نہیں کا رکھتا بغیر کسی عذر کے، عذر ہو تو ہوتی، اس مالک نے اجازت دے دی، عذر ہو تو نہیں رکھو، بیماری ہے، کوئی وجہ ہے اور ہے، تو اگر عذر کے بغیر چھوڑتا ہے تو یہ اس کے لیے انسان کے لیے بہت ہی برا ہوگا۔